آج جو عذاب الہی پوری دنیا میں اللہ تعالی کی نافرمانی، دولت اور جائیداد سے محبت کرنے کی صورت میں نازل ہو چکا ہے، ہر فرد توبہ توبہ کر رہا ہے، کیونکہ ہمارا شیوہ بن چکا ہے کہ جب ہم پر انفرادی یا اجتماعی آفت نازل ہوتی ہے تو ہم خدا سے توبہ کرتے ہیں، جب پریشانی ختم ہو جاتی ہے تو پھر وہی خود غرضی کی زندگی شروع کر ہے دیتے ہیں، نہ کسی کے کام آنا، اور بس دولت آ جائے تو ہر ایک کو اپنے سے کم تر تصور کرنا، غرض کہ نہ خدا سے سچی محبت، نہ اس کی مخلوق سے محبت، صرف اپنی ذات اور اپنی اولاد سے محبت کرتے ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو خدا اور اس کی مخلوق سے محبت کرے، خدا بھی اس کو ہر عذاب الہی سے محفوظ رکھتا ہے۔ اس بار سچے دل سے ہر شخص توبہ کر لے اور دوسروں کے کام آنے کا اپنے آپ سے وعدہ کر لے تو آفت ٹل سکتی ہے۔ جاری ہے، یہ ایسے ایک شخص کی کہانی ہے جس نے سچے دل سے توبہ کی، خدا نے اسے کے بیٹے کو ایک درویش کی دعاؤں سے صحت مند کی زندگی عطا کی، اور آج وہ ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہے، اور اس کے والد جن کا نام رانا آصف ہے، خدا کی مخلوق سے کس طرح کام آ رہے ہیں، اس کہانی کو پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ میں چند ماہ پہلے ایک شادی میں شرکت کے لیے کراچی گیا، وہاں پر میرا دوست الطاف قادر بھی اٹلی سے آیا ہوا تھا، جس کی چند ماہ سے کوئی خبر نہیں ہے۔ ہم دونوں نے ایک روز صدر کی مشہور دکان سے نہاری کھائی، جس کی نہاری بہت مشہور تھی۔ رات کو کھانے کے لیے کوئی سیٹ خالی نہیں تھی، باہر ایک لمبی سی لائن بھی لگی ہوئی تھی۔ خیر ہمیں مالک دکان کے سامنے سیٹ خالی ہونے پر مل گئی، حالانکہ بہت زیادہ ریٹ تھے، لیکن لوگوں کے پاس پیسہ ہے، اپنی ذات پر خرچ کرنے کے لیے ہے، لیکن کسی غریب کو ایک وقت کھانا کھلانے کے لیے نہیں ہے۔ پھر ہم نے بیرے سے پوچھا، یہ باہر لمبی سی لائن لگی ہوئی ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ کیا مالک کی طرف سے ان کو مفت کھانا تقسیم ہوگا؟ اس نے آہستہ سے کہا، وہ سامنے جو مالک بیٹھا ہے یہ تو کسی ایک کو کھانا مفت نہ کھلائے۔ کافی عرصہ اسی ٹائم ایک آدمی خاموشی سے آتا اور مالک کو رقم دے کر چلا جاتا ہے، لیکن آج اس شخص کو کسی نے نہیں دیکھا۔ لائن ختم ہو جاتی ہے مگر کھانا ختم نہیں ہوتا۔ بڑی برکت ہے اس شخص کی کمائی میں، جو بھی ہے اس دور کا درویش ہے۔ خیر ہم لوگ نہاری کھانے میں مصروف تھے، آسی اسنا میں سادہ سے کپڑوں میں ایک آدمی بیگ لے کر مالک کے پاس آیا۔ مالک اس کو لے کر اندر کمرے میں چلا گیا۔ جو مالک دکان کسی گاہک کو خاطر میں نہیں لا رہا تھا، وہ اس کی عزت و احترام سے رخصت کر کے باہر تک آیا۔ جیسے عموماً ہم ہر ایک کو غلط رویے سے دیکھتے ہیں، میری بھی سوچ ایسی تھی۔ جب ہم کھانا کھا کر باہر آئے تو وہ بھی شخص باہر ضرورت مند لوگوں کی لائن میں کھڑا تھا۔ نہ چاہتے ہوئے میں نے کہا، یہ کون آدمی ہے جس کو مالک دکان نے اتنی اہمیت دی؟ وہ خود لائن میں اپنی باری میں کھڑا ہو کر کھانا لینے کے لیے کھڑا ہے۔ میں نے ضروری کام کا بہانہ کیا، کل شادی والے گھر ملاقات کا وعدہ کر کے الطاف ٹیکسی میں بیٹھ کر چلا گیا، اور اتنے میں ایک شخص ڈبے میں نہاری اور روٹیاں لے کر چل پڑا۔ میں بھی آہستہ آہستہ اس کے عقب میں چلتا رہا، اور پھر اختر کالونی والی بس میں سوار ہو گیا اور ایک کوارٹر میں تالا کھول کر اندر چلا گیا۔ تھوڑے وقفے کے بعد میں نے سوچے سمجھے منصوبے کے تحت بیل دی۔ وہ صاحب باہر آئے، جی حکم۔ میں نے اپنا نام بتایا کہ یہاں پر قربت میں کوئی محمود صاحب ان کا پتہ معلوم کرتا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے بولے، آپ صدیقی ہو کر جھوٹ بولتے ہیں، آپ تو میرا پیچھا صدر سے کر رہے ہیں۔ باہر کیف بولیں، کسی قسم کی امداد درکار ہے، اور مجھے ایک الماری کھول کر بولے، جس قدر ضرورت ہو رقم لے لیں۔ وہ ہے الماری نوٹوں سے بھری تھے، اور زیادہ تر نوٹ بڑی رقم والے یعنی 5,000 والے تھے۔ نہیں جناب، آپ کی دعاؤں سے میں معقول پنشن لیتا ہوں، اس پر میرا کوئی حق نہیں ہے۔ میں نے کہا، پھر کیا چاہتے ہیں؟ میں نے ساری کہانی ان کو بیان کر دی کہ کس طرح آپ نے دکان کے مالک کو ادائیگی کی، پھر ضرورت مندوں کی لائن میں لگ کر اپنی ہی ادائیگی کا کھانا حاصل کیا۔ وہ کہنے لگے، بات یہ ہے کہ جہاں تک ادائیگی کا تعلق ہے یہ ان کا حق تھا، اور لائن میں بھی میں اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ مجھے بھی اس کیفیت سے گزرنا پڑے جس سے یہ ضرورت مند گزرتے ہیں۔ لیکن یہ تبدیلی کیسے آئی؟ میں نے پوچھا۔ ایک درویش فقیر نے میری زندگی بدل دی، اور میرے بیٹے یاسر کو ان کی دعاؤں کے طفیل اللہ تعالی نے نئی زندگی عطا فرمائی، اور یہی آج میرے کاروبار کی دیکھ بھال کر رہا ہے، اور اس فقیر کی ہدایت کے مطابق خدا اور اس کی مخلوق تھوڑی بہت خدمت کر کے قبر کے عذاب سے محفوظ رہنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر انہوں نے اپنی اس فقیرانہ زندگی سے یوں پردہ اٹھایا، میرا نام وقار عثمانی ہے، میرے والد مرحوم ایک بہت بڑی کمپنی کے مالک تھے، ان کی وفات کے بعد تمام کاروبار اکلوتی اولاد ہونے کی وجہ سے میں مالک بن گیا۔ میری بیوی بھی ایک عالی خاندان کی پڑھی لکھی اور دولت مند تھی، غرض کہ دولت ہمارے گھر کی لونڈی ہونے کی وجہ سے میں بہت مغرور اور خود غرض تھا، نہ کبھی زکوۃ خیرات کی تھی اور نہ اپنے سے غریب رشتے داروں سے رانا تو درکنار ان کو اپنے گھر آنے پر ذلیل کر کے گھر سے نکال دیتا تھا۔ میرا ایک بیٹا تھا، میں نے اس کو اعلی تعلیم دلوائی، لیکن اچانک اس کو ایک دم عجیب و عجیب بیماری لگ گئی، وہ زور سے چلاتا اور اس کا درد سے برا حال ہو جاتا۔ میں نے پاکستان اور یہاں تک کہ باہر کے ممالک کے ڈاکٹروں کو دکھایا، مگر میرا بیٹا چند ماہ میں سوکھ کر ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اور ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کہ یہ چند ماہ کا مہمان ہے۔ پھر مجھے اپنے خدا کی یاد آئی، اور خدا نے مجھے غرور ہے کی سزا بیٹے کی بیماری کی صورت میں دے دی۔ جب وہ پکڑتا ہے تو کوئی چھڑانے والا نہیں ہوتا۔ میں اور بیوی رو رو کر اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتے میں نے زکوہ سمیرت دینی شروع کر دی۔ ماہ رمضان میں نے اور بیوی نے پوری روڑی رکھنے اور اللہ تعالی معافی کے ساتھ یہ دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہمارے بیٹے
को कम से कम 8 तक जिंदा रहने देना। 37वें रमज़ान में और मेरी बीवी रोज़ा इफ्तारी के लिए दस्तरख्वां पर बैठे थे। अचानक किसी ने बेल दी। मैंने बाहर आकर देखा तो एक दरवीश नमा आदमी खड़ा है। था कहने लगे, बेटे मेरा रोज़ा इफ्तार करवा सकते हो। मैं इज्जत व एहतराम से उनको दस्तरख्वां पर ले आया। रोज़ा खोलने में देर थी। अचानक मेरे बेटे ने ज़ोर ज़ोर से चलाना शुरू कर दिया और रोने लगा। हमें लगा कि शायद उसका वक्त करीब आ गया है। मैं और मेरी बीवी दीवाना वार रोते हुए उसके कमरे में दाखिल हुए और वो दरवीश आदमी बोला, हौसला करो, अल्लाह ताली पर भरोसा रखो, कुछ नहीं होगा, आप लोग बाहर जाएं। हम दोनों मियाँ बीवी रोते हुए बाहर आ गए। आवाज़ें आनी बंद हो चुकी थीं। थोड़ी देर बाद एंदे मराली कती तो पजाया कारा पासे पोसे ददी ताके का पाके का पाई दे दे दी पासे का तो सीधी जमाता ताता दिए को सदे मा पतो कपे दे दबारा मस्जिद से अजान की आवाज़ आई, अल्लाह अकबर आओ। हमने रोज़ा इफ्तार किया। पर हम दोनों हजरात करीबी मस्जिद में नमाज पढ़कर वापस आए तो मेरी बीवी जो चंद लम्हे पहले रो रो कर पागल हो रही थी, खुशी से दरवीश के पाँव में गर पड़ी। उस्मानी साहब की दुआओं के तफैल हमारा बेटा ठीक हो गया था। मैं भी उनके पाँव में गर पड़ा और अपने बेटे को दीवाना वार प्यार करते खुशी से पागल हो रहा था। अच्छा जनाब, रोज़ा अफ्तार कराने का बहुत बहुत शुक्रिया। इजाज़त चाहता हूँ, मेरा काम ख़त्म हो गया। वो जाने लगे तो मैंने नोटों से भरा हुआ ब्रीफ कैश लाकर उनके कदमों में रख दिया। ये मेरी तरफ से आपको नजराना है। उन्होंने इनकार कर दिया और कहा, यही वो चीज़ है जिसने तुझे गुरूर से भर दिया था। मैंने हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांगी और कहा, कोई नसीहत तो कर दें, खुदा और उसकी मखलूक से मोहब्बत करो, जाओ उन कागज़ के टुकड़ों को खुदा की राह में खर्च करो। मैंने सारा कारोबार अपने बेटे यासर के हवाले कर दिया और उस क्वार्टर में आकर अपनी ज़िंदगी इंसानियत की खिदमत के लिए वक्फ कर दी। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।